جو چیز آج کے مذاکرات میں آفیشلی نہیں بتائی گئی وہ اصل میں باٹم لائن ہے اس گفتگو کی. وہ دو چیزیں گورنمنٹ کی جو ٹیم ہے اس وقت، مذاکراتی ٹیم، انہوں نے پی ٹی آئی والوں کو کنوے کی ہیں آج کی گفتگو میں. باقی تو اعجاز صاحب نے سارا اس کا بیک گراؤنڈر بتا دیا، لیکن جو بنیادی بات کنوے کی ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات تبھی آگے بڑھیں گے اگر پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب اس ڈسپنسیشن کو 5 سال کے لیے قبول کریں جو چل رہی ہے. اور الیکشنز کی ساکھ یا الیکشن کے نتائج پر آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی پٹیشنز وغیرہ فائل کریں جہاں جہاں آپ کو پرابلم ہے، لیکن آپ یہ سوال نہیں اٹھائیں گے کہ یہ اسمبلی نیا الیکشن ہو یا یہ اسمبلی گھر جائے. اگر آپ کو یہ بات قبول ہے تو پھر ہم آپ سے گفتگو شروع کریں گے، نمبر 1. اور اس کے لیے انہوں نے کہا، اچھا نمبر 2، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مطالبات جو ہیں، جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے، وہ لکھ کر تحریری طور پہ ہمارے سامنے لے کر. تو جیسا اعجاز صاحب نے کہا کہ یہ چونکہ لوگ سارے ہی اتنے پی ٹی آئی کے جتنی بھی ٹیم ہے وہ سارے مڑ کے عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کوئی ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اور یہ بھی سوال اٹھایا گیا تھا کہ آپ لوگ مذاکرات کرنے آئے ہیں، پہلے آپ اپنا گو ہیڈ لے کر آئیں اور فیصلہ سازی کا اختیار بھی لے کر آئیں، تبھی آپ سے بات ہوگی. تو انہوں نے تینوں باتوں کے لیے کہا کہ ہماری ملاقات کروا دیں ساری مذاکراتی کمیٹی کی ایک دفعہ عمران خان صاحب سے جیل میں، تاکہ ہم ان کے ساتھ یہ سارا فریم ورک طے کر لیں. ہم اپنی شرائط بھی اور باقی چیزیں بھی، اور یہ جو گورنمنٹ نے پری کنڈیشن کہی ہے کہ اس سسٹم کو مانا جائے، قبول کیا جائے، تاکہ اکنامک سسٹینیبلٹی کے لیے جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کے کوشش کر رہے ہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے آنے والے دنوں میں. تو اس کی ملاقات کا بندوبست کر دیا گیا ہے. وہ ملاقات 1-2 دن میں ہو جائے گی. لیکن وہ جو آپ نے بات کی کہ جو فیصلہ آج ہونا تھا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اب 2 جنوری کو ہوگا، تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ بجائے اس کے کہ کل کلاں کوئی تیسری امریکہ یا کسی ایسی جگہ سے پریشر آئے تو اس پریشر میں پھر جلدی میں کچھ کرنا پڑے، تو انہوں نے ایک گراؤنڈ دی ہے پی ٹی آئی کو کہ اگر وہ ایک نیگوسیشنز کے اندر رہتے ہوئے، کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ چلیں گے تو ان کو آنے والے دنوں میں ریلیف مل سکتا ہے، اور وہ انڈیجنٹ ریلیف بھی مل سکتا ہے. آپ کو باہر سے پریشر کروانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اگر عمران خان چاہے اور اسٹیبلشمنٹ چاہے تو یہ ساری چیزیں طے تو ہو سکتی ہیں اسلام آباد راولپنڈی کے درمیان اور اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان. لیکن جو ابھی بات کی ہے اعجاز صاحب نے کہ جو فالٹ لائنز ہیں وہ کافی گہری ہیں، خاص طور پہ ملٹری کے خلاف جو اس وقت آن سلاٹ یا پروپیگنڈا ہے، یا اسٹیٹ کے خلاف پروپیگنڈا ہے جو کہ امریکہ میں ہو رہا ہے، جو ان کے یوٹیوبرز ہیں، جو ان کے سمپتھائزرز ہیں، وہ انہوں نے جو فرنٹ کھولا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرمپ رجیم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں اور وہ وہاں پہ لابیسٹ ہیں، ان کا جو رول ہے وہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو جو کچھ 2 ہفتے پہلے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ امریکی ایک رد عمل سامنے آیا، وہ کیسے کلمینیٹ ہوگا. یہ ساری چیزیں بھی جمع ہو کے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کچھ دقتیں ہیں اور کچھ سیریس پرابلمز ان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے بھی ہیں. تو یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے. لیکن اگر اس کا آغاز اگر ریئلائز کرتا ہے عمران خان جیل میں بیٹھ کے کہ ان ساری چیزوں کا حل جو ہے وہ تصادم کے ذریعے پاسبل نہیں ہے، اور وہ انہوں نے اپنے کارڈز دیکھ لیے، انہوں نے اسٹریٹ کی ہیٹ بھی چیک کر لی اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے. انہوں نے عدالتوں سے جو توقعات تھیں کہ منصور شاہ آئیں گے اور سب کو الٹا لٹکا دیں گے، وہ بھی پاسبل نہیں ہو سکا.
तो अब ये जो तीसरा उनकी उम्मीद है ट्रम्प वाली, तो वो उनको अंदाजा है कि अगर ट्रम्प बराह रास्त कहेगा भी तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत सारी मुश्किलात होंगी इनको कोई रास्ता देने के लिए। तो फिर इस सारे मामले में कुछ पीटीआई को कुछ ऐसे नुकसानात का भी सामना करना पड़ सकता है जो कि अननेचुरल सूरत हाल का भी होता है। जैसे आपको पता ही है कि पहले भी ट्रांजिशंस में हमारे मुल्क में अजीबोगरीब वाकयात हुए हैं। जब एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिका एक पेज पे नहीं होते थे तो दोनों तरफ से वाकयात हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट के नुकसानात भी हुए हैं, ज़िया के जहाज के त्यारे की सूरत में। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जान भी इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गई थी, अगर आपको याद होगा। तो बुनियादी तौर पे ये काफी एक खतरनाक, एक दफा फिर एक एक टर्न है जिस पे हम मोड़ पे खड़े हैं। इस पे अगर अकल के नाखुन न लिए गए तो दोनों फरीकों को मुकामी सतह से ऊपर उठ के देखा जाए तो बैन अवी सतह पे भी बहुत सीरियस थ्रेट्स का सामना है।